ہم کو اب یہ غور کرنا ہے کہ آخر یہ بات نکلی کہاں سے؟ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی زمانے میں ہونے کا جو خیال، جو تصور ہے، یہ سارے عالم اسلام میں پھیل کیسے گیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حدیثوں میں جو آیا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں ہوں گے، یہ تو نہیں آیا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، صبح کا وقت ہوگا، صبح کی نماز پڑھی جا رہی ہوگی، اس وقت وہ نازل ہوں گے۔ تو جو امیر مسلمانوں کو نماز پڑھانے والا ہے، وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو اب بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، بعض میں یہ ہے کہ وہ امیر نماز پڑھائے گا۔ لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ وہ امیر مہدی موعود علیہ السلام ہی ہیں، اس وجہ سے یہ غلط فہمی پھیلی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قسطنطنیہ کی فتح، اس کے متعلق میں نے آپ کو 2 حدیثیں صحیح مسلم کی سنائی تھیں۔ ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم ایسے شہر سے متعلق کیا تم نے سنا ہے؟ اصحاب سے آپ نے فرمایا جس کا ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب تری ہے۔ میں آپ کی یادداشت تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں ہم نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس شہر سے 70,000 آدمی جو بنو اسحاق سے ہوں گے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، وہاں نہ جنگ کریں۔ وہ جب اس شہر کے پاس اتریں گے تو ہتھیار سے نہیں لڑیں گے اور نہ تیر چلائیں گے، صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کا ایک جانب گر پڑے گا، یعنی فصیل گر پڑے گی۔ پھر دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس کا دوسرا جانب گر پڑے گا۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ہر طرف سے شہر کھل جائے گا، وہ اس شہر میں گھس پڑیں گے، پھر وہ مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک چیخنے والا چیخے گا، آواز دے گا کہ دجال نکل آیا، تو وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور دجال کی طرف لوٹیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، میں آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی مانے ایسٹرن رومن امپائر کے جو کرسچنس ہیں ان کا لشکر آماخ یا دابق میں نہ اترے۔ یہ دونوں مقام سیریا میں ہیں، شام میں ہیں، تو ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر نکلے گا جو ان دنوں تمام زمین والوں سے بہتر ہوگا۔ جب صف بندی کریں گے دونوں لشکر تو روم والے کہیں گے الگ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے پہلے حملہ کیا، ان کو جو گرفتار ہوئے ان کو غلام بنایا۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، خدا کی قسم ہم کبھی اپنے بھائیوں سے الگ نہیں ہوں گے، تو پھر ان سے لڑائی ہوگی، لڑیں گے تو مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر بھاگ نکلے گا جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر قتل ہو جائے گا جو شہیدوں میں افضل ہوں گے، اور ایک تہائی لشکر فتح پائے گا، وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے۔ فتح حاصل ہو گئی قسطنطنیہ، پھر وہ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، وہ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے لٹکا دیے ہوں گے
کہ اتنے میں شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے غیاب میں، تمہارے اہل و عیال میں اتر پڑا، تو مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی، جب وہ شام کے ملک پہنچیں گے دجال نکل آئے گا۔ جس وقت مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو کر صفیں باندھ رہے ہوں گے، نماز کی تیاری ہوگی، اسی وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، نازل ہوں گے اور امام بن کر نماز پڑھائیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ خود بخود گھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائے گا اور اس کا خون لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہتھیار پر لگا ہوا دکھائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی تھی۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں لفظ مہدی موجود ہی نہیں ہے۔ 70,000 کے جس لشکر کا ذکر ہے اس لشکر کا سردار مہدی ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بنو اسحاق کا لشکر ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جیسا کہ ساری حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود اس زمانے کے یعنی 502 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ابو طاہر مقدسی، انہوں نے اس شبہ کا اظہار کیا کہ اس امیر یعنی اس کمانڈر سے شاید مہدی مراد ہوں۔ ان کے اس خیال پر تنقید کی شیخ نجیب الدین واعظ دہلوی نے مدار الفضلہ میں لکھا کہ مقدسی کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو یہ شبہ پیدا ہوا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں جن سے ظاہر ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام وسط امت میں ہوں گے، اور پھر احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، حضور کی آل ہوں گے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، تو وہ امیر مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس پر جواب دیا گیا تھا۔ اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔